بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے حروف مدہ پڑھے، الف، واو اور یا۔ ایک موٹا سا اصول ذہن نشین رکھ لیجئے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوگا، جیسے یہ دیکھیے، یہ الف ہے، اس سے پہلے با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو سے پہلے اگر پیش ہوگا، یعنی یہ واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور یا جو ہے اس سے پہلے زیر ہو، یہ یا ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ذہن نشین رکھیے کہ واو اور یا یہ دونوں ساکن ہوں گی، یہ واو اور یا ان کے اوپر یہ جزم ہوگی، واو کے اوپر بھی یا کے اوپر بھی، لیکن الف کے اوپر جزم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ الف مدہ نہیں ہوگا، الف خالی ہونا چاہیے۔ الف سے پہلے زبر، الف خالی، واو سے پہلے پیش لیکن واو خالی نہیں، واو مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے واو کے اوپر جزم ہو۔ اسی طرح یا اس کے پیچھے زیر اور اس کے اوپر جزم، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن نشین رکھیے کہ الف خالی ہونا چاہیے، واو اور یا کے اوپر جزم ہونی چاہیے، واو کو پیش چاہیے، یا کو زیر چاہیے اور الف کو زبر چاہیے، پھر حروف مدہ اپنا عمل کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ کھڑی حرکات ہم نے زبر، زیر اور پیش تو پڑھی، لیکن وہ لمبی نہیں ہوتی۔ کھڑی حرکات جو ہیں ان میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر ہے اور الٹا پیش ہے۔ شکل و صورت اس طرح سے ہوگی، اگر حرف کے اوپر ہے تو کھڑا زبر، یہ دیکھیے یہ تا کے اوپر بھی آ گیا، تا کے اوپر جو یہ نشان بنا ہے یہ کھڑا زبر ہے۔ زبر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی، یہ دیکھیے یہ زبر ہے، زبر اس طرح سے ہوگی اور کھڑا زبر اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زیر دیکھیے، پہلے ہم زیر پڑھ کے آئے، یہ زیر ہے، یہ دیکھیے یہ زیر ہے اور اسی کو اگر کھڑا کر دیا گیا تو یہ کھڑا زیر۔ اسی طرح ہم نے پیچھے پیش پڑھا تھا، یہ پیش ہے اور یہ کیا ہے؟ الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش لمبے نہیں ہوتے، لیکن کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش یہ اتنی ہی پاور رکھتے ہیں جتنی حروف مدہ رکھتے ہیں، یعنی 2 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ جتنی الف، واو، یا کی پاور ہے اتنی ہی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کی پاور ہے۔ اسی اصول کے تحت ہم آگے چلتے ہیں۔ ہماری تختی جو ہے، ہماری مشق آج کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تا کھڑا زبر، تا، تا کھڑا زیر، تی، تا الٹا پیش، تو، تا، تی، تو، تو، یہ تا باریک، یہ تو، تو کھڑا زبر، تو، تو کھڑا زیر، تی، تو الٹا پیش، تو، تو، تی، تو، زا کھڑا زبر، زا، زا کھڑا زیر، زی، زا الٹا پیش، زو، زا، زی، زو۔ تلفظ کا خیال کیجیے، تلفظ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں قریب الصوت جو حروف ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا، قاعدے والوں نے یہ بڑی مہربانی کی۔ تو یہاں آپ کے لیے ان حروف کے اندر تمیز کرنا، ان میں فرق کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے، جیسے یہ زا، زی، زو ہے، سختی سے ادا ہونے والا، اور بالکل ساتھ ذا، ذی، ذو، نرمی سے ادا ہونے والے، وا، وی، وو، ثا، ثی، ثو، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو ہجے کرنے آ جائیں تو پھر آپ کو ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح اس کو پڑھتے جائیں جیسے میں بول رہا ہوں، سا، سی، سو، صا، صی، سو، اور اسی طرح یہ قرآن میں اپلائی ہوں گے۔ اسی طرح یہ تختی جو ہے آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ آگے دیکھیے یہ کھڑا زبر ہے، حمزہ کھڑا زبر، آ، حمزہ کھڑا زبر، آ، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، ایک کی شکل اس طرح سے عین کی طرح بنی ہوئی ہے، ایک الف کی جیسا، الف کے جیسا، ٹھیک ہے؟ دونوں کو حمزہ کہیں گے،
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ خالی ہے تو الف ہے، اگر اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ آ گیا تو اس کا نام بھی حمزہ ہوگا، اس کو تو ویسے ہی حمزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ مکمل تختی ہے، بالکل آسان ہے، بالکل سادہ ہے۔ جہاں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے وہاں آپ ہجا کر لیں۔ اگر آپ کو ہجے کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو اسی طرح شا، شی، شو، یا، یی، یو اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ اس تختی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جتنے پاورفل الف، واو اور یا ہیں اتنے ہی پاورفل کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہیں۔ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ جب یہ قرآن میں استعمال ہوں گے تو اتنی ہی آواز آپ واو پہ لمبی کر رہے ہوں گے، اتنی ہی الٹا پیش پہ کر رہے ہوں گے، اتنی ہی آواز آپ اتنا ہی حرف کو آپ لمبا کر رہے ہوں گے کھڑا زبر پہ اور الف ما قبل فتح پہ، اور اسی طرح یا کو بھی آپ اتنا ہی لمبا کر رہے ہوں گے جتنا آپ کھڑا زیر کو لمبا کر رہے ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہی سکھانا مقصد ہے کہ حروف مدہ کے ساتھ یہ تختی اسی لیے آئی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حروف مدہ جتنی ہی یہ پاور رکھتے ہیں۔ محنت کیجئے، خوب دل لگا کے پڑھیے، بار بار ویڈیوز کو دیکھیے جب تک سمجھ نہ آ جائے، اس کو دیکھتے رہیں اور پھر اس کے بعد خود پریکٹس کریں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارا قاعدے کا کورس جو ہے وہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔